محبت کی ہے اس کا صلہ تو دے دوں۔ رب نے کتے کو قرآن میں اس کے بیٹھنے کی ادا بیان کر دی کہ ولیوں کا کتا غار کے دہانے پہ ایسے پاؤں بچھائے بیٹھا تھا۔ ارے اس وقت کا کتا ولیوں سے محبت کرتا تھا، ولیوں کا ادب کرتا تھا۔ رب نے کتے کو کہا کہ کتے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا چھوڑ دیا، اب جہاں جہاں میرے ولیوں کا ذکر آئے گا تیرا ساتھ ذکر آئے گا۔ اب جب جنت میں اصحاب کہف جائیں گے اب تو ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کتے کو یہ صلہ مل گیا، اس کائنات میں کتے کو اللہ پاک نے یہ توفیق دے دی، تو بندہ ہو مرشد کا ماننے والا اور کامل مرشد کا، اللہ کے فضل و کرم سے کامل مرشد کا۔ ابھی میں آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ یہ وہی پارک ہے، کرامت بیان کر رہا ہوں، یہ وہی پارک ہے جس میں آج سے چند سال پہلے یہ چار دیواری نہیں تھی، ایک جنگل کا سما تھا۔ اسی پارک میں میرے قبلہ مرشد پاک سید عبدالرؤف شاہ بخاری دامت برکات مالیہ تشریف لائے اور عرس مبارک کی ہی محفل تھی۔ یہاں لوگ گواہ بھی بیٹھے ہیں، میرے پاس جس کو گواہی چاہیے ہو میرے پاس آ جائے، میرے پاس آڈیو کیسٹ بھی موجود ہے۔ یہ تو اب قبلہ مرشد پاک نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس آڈیو ہی ہوتی تھی۔ میرے قبلہ مرشد پاک نے اس کی صدارت کی اور طوفان اٹھایا، چاروں طرف سے بادل گرج رہے تھے، آسمان پر طوفان چل رہا تھا، درخت جھوم رہے تھے اور اتنی تیز ہوا تھی کہ جھکتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح لوگ بیٹھے تھے، کرامت ولی بیان کر رہا ہوں، اسی طرح لوگ بیٹھے تھے۔ بارش شروع ہوئی، آہستہ آہستہ بارش شروع ہوئی۔ میرے قبلہ مرشد پاک نے فرمایا لوگو بیٹھے رہو، جم کر بیٹھے رہو، بارش ہوگی، رک جائے گی، پوری محفل ہوگی، ذکر اللہ ہوگا اور پھر لنگر ہوگا، لنگر کے بعد پھر بارش ہوگی۔ اور اسی طرح ہوا، آسمان پر بادل اٹھ گیا، چاروں طرف تیز ہوا چل رہی تھی، بارش شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے بارش ہوئی، یہ جو ارد گرد کی جگہ تھی وہ تھوڑی تھوڑی گیلی ہوئی اور پھر بارش تھم گئی، پوری محفل ہوئی، لنگر ہوا، اور رب کی عزت کی قسم اسی طرح پورا پارک سجایا ہوا تھا، اسی طرح بلب جل رہے تھے۔ ارے یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ طوفانی بارش شروع ہو گئی، آخری جب ہم نے ڈش اٹھائی طوفانی بارش شروع ہوئی۔ ارے یقین کر لو کہ صبح فجر تک بارش ہوتی رہی مگر ایک بلب بھی نہیں جلا، حالانکہ بلب کے اوپر ایک چھینٹا پانی کا ڈل جائے تو بلب پھٹ جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ساری رات ہم یہاں پر گھومتے رہے، پیر مار مار کر ہم نے اتنا گھٹنے گھٹنے پانی تھا، پیر مار مار کر ہم نے یہاں سے قالین تلاش کیے۔ رب کی کرامت، رب کی عزت کی قسم میں بیان کر رہا ہوں، میرے مرشد کی کرامت نہیں تو اور کیا کہ بلب صبح فجر تک جلتے رہے تھے اور اسی طرح جل رہے تھے۔ ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی بلب کے اوپر پانی کا ایک قطرہ پھینک کے دیکھ لیں، یہ ہے ولیوں کی کرامت۔ جو ولیوں کی صحبت میں آ جائے، جو ولیوں کی سنگت میں آ جائے، رب اس کو اپنے کلام کا موضوع بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام پہلی حدیث بیان کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ امام مسلم، امام بخاری، کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ کتاب الرقائق صفحہ نمبر 416 جلد اول، کتاب الایمان جلد اول صفحہ نمبر 198، کتاب الرقائق جلد نمبر 4 ہے۔ فرمایا کہ میری امت سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دوسری روایت میں فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں 7 لاکھ افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔
پہلی حدیث فرمایا 70,000 ولی جو میرے ولی ہوں گے، جنہوں نے حب دنیا دل سے نکال دی، عشق کو، رب کے عشق کو اپنے دل میں بسا لیا، اپنے رخ دنیا سے موڑ کر رب کی طرف کر لیے، وہ ولی 70,000 اور 70,000 کا عالم کیا ہوگا؟ ہر 1,000 ہر ولی اپنے ساتھ 70,000 مریدانوں کو، چاہنے والوں کو، محبت والوں کو، عشق والوں کو، محفلوں میں بیٹھنے والوں کو لیں گے اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ ارے دیکھو جنت کا منظر کیسا ہوگا، کوئی حساب و کتاب میں ہوگا، کوئی بیتاب نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی اعمال کی کمی کی وجہ سے بیزار ہوگا، کوئی سورج کی قربت کی وجہ سے بیزار ہوگا، کوئی دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ادھر اللہ کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ حکم ہوگا کہ اپنے ساتھ مریدوں کو 70,000 مریدوں کو لے کر حکم ہوگا فرشتوں ہٹ جاؤ، کوئی حساب و کتاب نہیں، سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ستر 70,000 افراد کو لے کر ایک ولی، اللہ نے ایک ولی کو یہ توفیق دے دی کہ وہ 70,000 مریدوں کو، چاہنے والوں کو لے کر بغیر اس حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسری حدیث فرمایا، راوی بیان کرتے ہیں کہ فرمایا کہ 7 لاکھ افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ آگے شیخ ہوں گے، پیچھے ان کے غلام ہوں گے، آگے مرشد ہوں گے، پیچھے چاہنے والے ہوں گے۔ 7 لاکھ افراد، آگے والے کہیں گے ارے میرا ہاتھ پکڑ لو، دوسرا کہے گا میرا ہاتھ پکڑ لو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنا لیں گے۔ آگے کامل مرشد ہوں گے، پیچھے چاہنے والے ہوں گے، آگے کامل ولی ہوں گے، پیچھے غلام ہوں گے، اور حکم ہوگا سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے سنیں کہ جو آگے کامل ولی ہوں گے، کامل شیخ ہوں گے، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک ان کے غلاموں کا آخری غلام بھی جنت میں چلا نہیں جائے گا۔ سب سے آخر میں وہ ولی داخل ہوں گے، نگرانی جو کریں گے۔ آقا نے فرمایا ارے تم دنیا میں اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو جو قیامت کے دن میرے ولی اللہ کے سامنے بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ فرمایا کہ جب حکم ہو جائے گا میرے کامل ولیو، تم نے میری محبت میں گرفتار ہو کر، میرے عشق میں غرق ہو کر یہ مقام لے لیا تو اب جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ جنت میں نہیں جاتے، جنت میں نہیں جاتے۔ باری تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان سے پوچھو، رب کو ہر شے کا علم ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں نہیں جاتے؟ فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کے ولیوں جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ فرمائیں گے ہمارے چاہنے والے ہیں، محبت والے ہیں، دوزخ میں پڑے ہیں، ہماری محبت کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ان کو جہنم میں چھوڑ کر خود جنت میں چلے جائیں۔ رب پوچھے گا میرے کامل ولی تو چاہتا کیا ہے؟ ان کو بخشوانا چاہتا ہے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ان کو بخشوانا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جاؤ پھر اپنے ہاتھ سے جس کو چاہتا پوچھیں گے کہ کیا ان کو جانتے بھی ہو، ان کو پہچانتے بھی ہو؟ ولی کہیں گے باری تعالیٰ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ تو فرمائیں گے کہ پھر اپنے ہاتھ سے نکال کر لے جاؤ۔ اب فرشتوں کو بھی حکم دیا جا سکتا تھا کہ یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نکال کر بھیج دو، مگر فرشتوں کو نہیں کہا، کامل ولی کو اس لیے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات آتے، جہنم میں پڑے ہیں، کوئی سوچتا کہ رب کو ہماری تکلیف سن کر، آہ بکار سن کر ترس آ گیا اور آج ہمیں معاف کر دیا، کوئی یہ سوچتا کہ ہماری مدت پوری ہو گئی اس لیے ہمیں جنت میں بھیج دیا۔
کامل ولی کو اس لیے کہا کہ لوگوں کو پہچان رہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جن کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، آج سب کے سامنے وہ انگلی پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جا رہے ہیں۔